اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ وہ راہداری میں ٹہلتی اپنی ماں اور بہنوں کو تسلی دے رہی تھی، لیکن خود وہ اندر ہی اندر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی رقم کا فوری انتظام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کوئی بھی اسے یوں پیسے نہیں دے گا۔ پہلے اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے آفس میں بات کرتی ہوں اور اس کے لوگوں سے بات کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہو جائے، یا پھر لون کے لیے اپلائی کر دیتی ہوں۔ لیکن ان سب میں بہت ٹائم لگ جانا تھا اور اس کے پاس وقت نہیں تھا، اور اتنی رات کو کون اسے پیسہ دے گا۔ اس نے اپنی 2-3 کولیگز کو کال کی، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اس وقت اتنی بڑی رقم موجود نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کے حالات سے اچھے سے واقف تھی، اسی لیے ان پر زور نہ دیا اور خاموشی سے کال کٹ کر دی۔ وہ اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اس کی بہن اس وقت ایمرجنسی میں تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور آپریشن کے لیے لگ بھگ 5 لاکھ روپے لگنے تھے۔ جب اس کی ماں نے 5 لاکھ روپے کی بڑی رقم کے بارے میں سنا تو وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہم اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جسے اس وقت بیچ کر پیسے کا انتظام کر سکیں۔ اس وقت ویسے بھی کوئی ہم سے کیسے کچھ خریدے گا، کوئی رشتہ دار بھی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن وہ آگے بڑھی اور اپنی ماں کو حوصلہ دے کر کہنے لگی، آپ کم سے کم ان سے بات تو کریں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائے۔ آپ ماموں کو کال کریں، ان کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے نا، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ ان کے بھائی بالکل مدد نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے بھائی نے بہانہ بنایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس کی ماں دل برداشتہ ہو گئی، اور جب سے اس نے یہ سب درِ شہوار کو بتایا تو وہ بھی مایوس ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس کی بہن ایمرجنسی میں تھی اور کوئی بھی رشتہ دار مدد کو تیار نہیں تھا، سب ایسے جان چھڑوا رہے تھے جیسے انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ ایسی صورتحال میں وہ پریشانی کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی چھوٹی بہنیں بھی رو رہی تھیں۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ان سب کو تسلی دی اور کہا کہ میں اپنے آفس میں پتہ کرتی ہوں۔ میں جانتی تھی یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس وقت کوئی راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد بھی اسے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے اپنے ایک سینئر جس کا نام زہیب تھا اسے کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور اس کی شہرت بھی بہت بری ہے، لیکن مصیبت میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی مدد کر دے گا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اگلی ہی بیل پر اس نے کال اٹھا لی۔ درِ شہوار نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے اسے تمام صورتحال بتائی اور کہا کہ مجھے فوری طور پر 5 لاکھ روپے درکار ہیں، اگر آپ مجھے قرضے کے طور پر دے دیں تو میں آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں آپ کے آفس میں ہی کام کرتی ہوں، پیسے لے کر کہیں بھاگوں گی نہیں، لیکن اس وقت میری بہن کی حالت بہت خراب ہے اور آپریشن کا کہا گیا ہے، اس میں اتنا پیسہ لگے گا، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں۔ یہ سن کر زہیب کچھ دیر سوچتا رہا کہ وہ کتنی مجبور ہے، اور پھر اس نے شہوار سے کہا کہ ایسا کرو، میں تو اس وقت باہر نہیں آ سکتا، تم خود ہی میرے پاس آ جاؤ، میرے فلیٹ میں آؤ، وہاں پر میں تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر شہوار کے چہرے پر ایک ناگواری بھرے تاثرات آ گئے۔ وہ کبھی بھی اس جیسے انسان کے گھر پر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اتنی رات کو، لیکن پھر اپنی بہن کے لیے مجبور ہو گئی۔ وہ پیسے دینے کو راضی تھا تو وہ وہاں جا کر پیسے لے آئے گی۔ یہ سوچ کر اس نے زہیب کو ہاں کر دی۔ اس وقت اسے اپنی عزت اور باقی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی بہن کی جان پیاری تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، بس میں 1 گھنٹے تک پیسے لے کر آتی ہوں، آپ لوگ یہیں پر رہیے گا، کہیں مت جانا، اگر کچھ ہو تو مجھے فوراً فون کر دینا، میری ٹینشن مت لینا۔
یہ کہہ کر وہ فوراً سے ہاسپٹل سے باہر نکلی اور رکشہ روک کر زہیب کے گھر کا ایڈریس بتایا۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ برستی بارش میں رکشہ اس بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکا۔ وہ رکشے سے اتری اور کرایہ دے کر بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بارش کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ لفٹ سے اس نے 6ٹھی منزل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے 6ٹھی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں پر 4تھا فلیٹ زہیب کا تھا۔ دور سے اسے فلیٹ پر اس کے نام کی نیم پلیٹ نظر آ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس اندر کی طرف کھینچا اور پھر باہر چھوڑ دیا۔ وہ آنے والے لمحوں کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے اوپر ڈالی۔ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور ان سے پانی گر رہا تھا جو کہ کوریڈور میں جگہ جگہ پھیل چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر وہ تیزی سے اس کے دروازے کی طرف آئی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ عین اسی وقت اس کوریڈور میں بنی دوسری لفٹ کھلی اور اس میں سے کوئی باہر نکلا۔ وہ کاشان ملک تھا۔ اس نے اس لڑکی کو پیچھے سے ہی دیکھا تو اسے لگا کہ اس نے تو اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ اسی وقت اسے شہوار کا چہرہ نظر آیا۔ وہ فوراً سے چونک گیا کہ اتنی رات کو اس حالت میں وہ زہیب کے فلیٹ کے باہر کیا کر رہی ہے۔ وہ ایک سائڈ پر ہو گیا اور وہیں سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کافی بے چین لگ رہی تھی۔ اس کا پورا لباس بھیگا ہوا تھا۔ بار بار بیل بجاتی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زہیب سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر کاشان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں کے بیچ آخر کیا چل رہا ہے؟ اتنی رات کو شہوار جیسی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات چل رہے تھے۔ اسی وقت زہیب نے دروازہ پورا کھول کر شہوار کو اندر آنے کی اجازت دی۔ شہوار بے چین ہوتی اندر چلی آئی۔ پیچھے کاشان کھڑا حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے شہوار کو رات کے اس پہر زہیب کے فلیٹ میں جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اس حالت میں۔ زہیب کی فطرت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا اور اس کی حرکتیں بھی جانتا تھا۔ وہ ہر وقت لڑکیوں پر غلط نظر رکھتا تھا۔ زہیب اس کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کزن بھی تھا۔ ویسے تو کاشان اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ بچپن سے کاشان اور زہیب ایک ساتھ رہے تھے، لیکن دونوں کی عادتوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کاشان اس کی حرکتوں سے واقف ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں بھی یہی سب کرتا رہتا تھا، جس وجہ سے اس کی شہرت بہت بری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کاشان کو بھی برا سمجھتے تھے۔ لیکن کاشان نے کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر ہی زہیب کو بھی سمجھاتا تھا کہ یہ سب کرنا چھوڑ دو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، کیوں تم لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہو؟ لیکن زہیب کو یہ سب کر کے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی بات سننے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کو سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب دونوں نے شہر میں اچھی نوکری ڈھونڈی تو دونوں کو ہی کمپنی کی طرف سے فلیٹ دیا گیا تھا اور وہ فلیٹ ایک ہی بلڈنگ کے اندر بنے ہوئے تھے۔ دونوں کے فلیٹ ایک ہی فلور پر آمنے سامنے تھے، جس وجہ سے وہ اس کی حرکتوں سے بالکل واقف رہتا تھا۔ اکثر اوقات ہی وہ لڑکیوں کو اپنے فلیٹ پر لے کر آتا رہتا تھا اور کاشان کو بھی کہتا کہ تم بھی آ جاؤ، لیکن کاشان ہمیشہ کی طرح اسے صاف منع کر دیتا، جس پر زہیب اس کا خوب مذاق اڑاتا اور کہتا کہ تم کس دور میں جی رہے ہو؟ آج کل لڑکیوں کو بھی یہ سب اچھا لگتا ہے، لیکن تم ہو کہ ہمیشہ اچھائی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے زہیب کاشان کا اچھا خاصا مذاق بناتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ اسے ہر ایک کے بازو میں جھول جانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ آفس میں بھی اس کا یہی کام تھا۔ وہ لڑکیوں پر غلط نظر رکھتا، بات بے بات انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، جس وجہ سے بہت سی لڑکیوں نے جاب ہی چھوڑ دی تھی۔ لیکن یہاں پر وہ ایک بڑی سفارش سے آیا تھا، اسی لیے اسے یہاں سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ کئی بار کاشان کا دل کرتا تھا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلا جائے، کم سے کم زہیب سے تو اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن زہیب تو جیسے جونک کی طرح اسے چمٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کہیں اور جائے گا تو وہ بھی نوکری چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔
بچپن سے ہی زہیب کو اسے پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ لیکن اب کاشان نے جب اپنی آنکھوں سے درے شہوار کو وہاں جاتے دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہوار وہاں کیا کر رہی ہے۔ اگر آفس کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتا، لیکن شہوار کے بارے میں اس کے ایسے خیالات نہیں تھے۔ اس کے بارے میں تو پورا آفس جانتا تھا، کبھی بھی اس لڑکی نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی مردوں کی طرف کوئی اشارے بازی کی تھی۔ سب اس پر اندھا اعتبار کرتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، ہر ایک اس کی عزت کرتا تھا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس لڑکی سے بدتمیزی کی کوشش کرے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، بے شک مڈل کلاس گھرانے سے تھی، لیکن کردار کی بہت اچھی تھی۔ لیکن شہوار میڈم، تم بھی ویسی نکلی نا، سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی اور یہاں پر اس وقت تم یہ سب کر رہی ہو۔ کاش میں نے تم پر یقین نہ کیا ہوتا اور تمہیں اچھا نہ سمجھا ہوتا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت تھی۔ وہ وہیں کھڑا دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر اپنے فلیٹ کی طرف آ گیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ آ کر اچھا سا ڈنر کرے گا اور پھر کوئی مووی دیکھ کر سو جائے گا، لیکن اب اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جو منظر اس نے ابھی کوریڈور میں دیکھا تھا، اس کے بعد تو اسے ہر چیز بہت بری لگ رہی تھی۔ یہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، سامنے اچھا بنتی ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ خود ہی سے اندازے لگا رہا تھا اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں ذرا سی پروموشن کے لیے خود کو دوسرے مردوں کے سامنے کیوں پھینک دیتی ہیں۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شہوار پروموشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھا۔ دوسری طرف شہوار جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو کافی زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ زہیب نے نظروں ہی نظروں میں اسے جانچ لیا اور پھر اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں مس شہوار، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں اور آپ کی مدد بھی کروں گا۔ آپ مجھ سے ڈریں مت۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتی، لیکن میں نے کسی غلط ارادے سے آپ کو یہاں نہیں بلایا۔ وہ اس کے سامنے خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن شہوار جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہاں پر آئی تھی کیونکہ اسے اپنی بہن کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ وہ صوفے کے کونے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں اور اس وقت اس کی حالت کچھ ٹھیک بھی نہیں تھی، اور وہ خود کو اس کی نظروں سے بچانے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ زہیب نے اس کی اس حرکت کو بہت باریک بینی سے نوٹ کیا اور پھر مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر سے وہ ایک تولیہ لے کر آیا اور وہ تولیہ اس نے اسے پکڑا دیا کہ اپنے بال سکھا لے، اور خود کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد اس سے پیسے لے کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، بنا کسی کی نظروں میں آئے، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں پہلے ہی آ چکی ہے اور اپنی عزت بھی کھو چکی ہے۔ اب اسے بس اس بات کا انتظار تھا کہ کب زہیب اسے پیسے لا کر دیتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، تبھی زہیب کچن سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے۔ اس کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے تو چائے کی طلب نہیں، آپ بس مجھے پیسے دے دیں، میں جلدی سے جلدی ہاسپٹل جا کر پیسے جمع کروا دوں تاکہ میری بہن کا آپریشن شروع ہو سکے۔ اس کی بے چینی دیکھ کر زہیب مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں پیسے دے ہی رہا ہوں، ایک دوست کو بھیجا ہوا ہے، جیسے ہی وہ پیسے لے کر آتا ہے میں تمہیں دے دوں گا، تم ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، میں کوئی انجان تھوڑا ہی نہ ہوں۔ یہ کہتے وہ اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر اسے بہت برا لگا۔ وہ سامنے بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن جان پوچھ کر اسی صوفے پر بیٹھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زہیب جان پوچھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہوار خود میں سمٹی پریشان ہو رہی تھی۔ اسی وقت زہیب کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا۔ دراصل وہ کاشان کا نمبر ملا رہا تھا۔
کاشان جو آنکھیں موندے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے نمبر پر کال آتے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون اٹھایا تو سامنے اسکرین پر زہیب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے منہ بنا کر اس کا فون اٹھایا اور کہا کہ اتنی رات کو کون سی مصیبت آ گئی جو تم مجھے کال کر کے پریشان کر رہے ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ بے وقت مجھے کال مت کیا کرو۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر زہیب مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، یار میں نے تمہاری نیند خراب کرنے کے لیے تمہیں کال نہیں کی، بلکہ تمہاری رات سہانی بنانے کے لیے تمہیں کال کی ہے۔ اس کے یوں بازاری لہجے میں بات کرنے پر کاشان کو بہت غصہ آیا اور اس نے آگے سے اسے خوب کھری کھری سنا دی، جس کا زہیب پر رتی بھر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک نظر باہر بیٹھی شہوار پر ڈالی اور پھر کاشان سے کہنے لگا، یار جانی تو کہاں پر ہے؟ آج میں نے ایک نئی کلی بلوائی ہے، آجا تو بھی اس سے ملے۔ کب تک یوں ہی گھومتا رہے گا؟ کبھی کسی لڑکی پر نظر نہیں ڈالتا، اگر یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی نا تو زندگی بھر تو پچھتاتا رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں اپنا جادو چلا ہی دے، ویسے بھی لڑکیاں تجھ پر مرتی ہیں۔ وہ ایسے انداز میں بات کر رہا تھا کہ کاشان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ کاشان کو یہ سب پسند نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بار بار اس سے ایک ہی بات کرتا تھا۔ دوسری طرف کاشان کو شہوار کی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں زہیب اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اسے ہاں کر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تو اپنا پچھلے والا دروازہ کھول کر رکھ، میں تیری بالکنی سے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا فون رکھا اور اپنی جیکٹ اٹھا کر پہن کر اپنی بالکنی سے دوسری بالکنی میں آیا۔ اس کی اور زہیب کی بالکنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، بیچ میں چھوٹی سی گریل لگی تھی جسے پھلانگ کر وہ دوسری طرف آ گیا۔ زہیب نے اس کے لیے پہلے سے ہی دروازہ کھول رکھا تھا۔ وہ احتیاط سے اندر آیا اور سیدھا زہیب کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ زہیب وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے آتے دیکھا تو کہنے لگا، دیکھ میں تیرے لیے اس لڑکی کو قربان کر رہا ہوں، لیکن پھر میرے حوالے کر دینا، ویسے بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، دیکھے گا تو تیری بھی نیت خراب ہو جائے گی۔ کاشان کو اس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ پہلے وہ شہوار سے بات کر کے یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر یہاں پر کیوں آئی ہے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے اور اس کے باوجود اتنی رات کو زہیب کے فلیٹ پر کیا کرنے آئی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے زہیب سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں، جلدی بھیج دے میرے پاس، زیادہ وقت نہیں۔ زہیب فوراً سے باہر گیا۔ شہوار کو لگا کہ شاید وہ اندر پیسے لینے گیا ہے یا اپنے دوست سے بات کرنے گیا ہے جو پیسے لے کر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے زہیب سے کہا، کیا تمہارا دوست آ رہا ہے؟ اسے اور کتنی دیر لگے گی؟ زہیب نے کہا، ہاں وہ بس پہنچنے والا ہے، کچھ پیسے میرے پاس اندر رکھے تھے وہی نکال رہا تھا، چلو آؤ میں تمہیں وہ پیسے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ یہ سن کر شہوار فوراً سے خوش ہو گئی۔ زہیب نے کہا کہ اندر سامنے بیڈ پر ہی رکھے ہیں، تم وہ دیکھو، میں ذرا یہ کپ رکھ کے آتا ہوں، ایک بار انہیں گن لو کہ کتنے پیسے ہیں، میں نے تو گنے نہیں، پتہ نہیں کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ شہوار کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کر کے سر ہلاتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گئی، پیچھے سے زہیب نے نامحسوس طریقے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور لاک لگا دیا۔ شہوار کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے یہ حرکت کب کی۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ اس نے بیڈ پر نگاہیں دوڑائیں، وہاں پر کوئی بھی پیسے نہیں رکھے تھے۔ یہ کمرہ کافی بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے اس کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ زہیب نے تو اس سے کہا تھا کہ بیڈ پر پیسے رکھے ہیں، شاید یہی آس پاس ہوں گے۔ یہی سوچ کر وہ اس کے پاس کے دراز چیک کرنے لگی، لیکن کہیں پر بھی کوئی رقم نہیں تھی۔ آخر زہیب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ اندر پیسے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی اور دروازہ کھول کر زہیب کے پاس آتی، اسی وقت اسے کمرے میں کچھ کھٹکا سنائی دیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم بھی اٹیچ تھا، اور اس ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر کوئی بیڈ روم میں داخل ہوا۔
جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ کاشان ملک تھا، جسے ہمیشہ اس نے بہت عزت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حالانکہ زہیب کی حرکتوں سے سب واقف تھے، لیکن اس کے باوجود کاشان ایک اچھے کردار کا انسان تھا اور وہ اس کی خوب عزت کرتی تھی، لیکن وہ بھی زہیب کی طرح نکلا، یہ جان کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ کیونکہ وہ حقیقت سے بالکل واقف نہیں تھی، اسی لیے یہی سمجھ گئی کہ ان سب میں کاشان زہیب کے ساتھ شامل ہے۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی اور اس کے چہرے سے ہی اس کی گھبراہٹ صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر کاشان کو غصہ آیا کہ پہلے تو ناٹک کر کے اس کے پاس آئی ہے اور اب گھبرا رہی ہے۔ زہیب کے ساتھ اس کے گھر میں اس حالت میں آتے تو اسے شرم نہیں آئی، اور میرے سامنے گھبرانے کا ناٹک کر رہی ہے۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ دونوں کو لگ رہا تھا کہ سامنے والا اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ کاشان تیزی سے اس کی طرف آیا اور کہنے لگا، واہ شہوار صاحبہ واہ، میں تو تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا، اور تم دیکھو رات کے اس پہر اس حالت میں زہیب کے فلیٹ پر ہو۔ کیا تمہیں زہیب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیسا انسان ہے؟ انجان بننے کا ناٹک مت کرنا، تم تو اچھے سے جانتی ہوگی، اتنے عرصے سے آفس میں کام کر رہی ہو۔ مجھے لگا تھا تم آج کل کی لڑکیوں کے جیسے بالکل نہیں ہو، لیکن تم بھی ویسی ہی نکلی۔ شہوار نے جب اس کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سب سنا تو کہنے لگی، تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بلکہ میں بھی تمہارے بارے میں یہی سوچتی تھی کہ تم زہیب جیسے نہیں ہو، لیکن تم بھی تو بالکل ویسے ہی ہو۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ میں نے تو کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، میں واپس کر دوں گی، میری مجبوری ہے اس لیے میں یہاں پر آئی تھی، لیکن تم لوگوں نے تو مجھے بکاؤ مال سمجھ لیا۔ اس کے چلا کر کہنے پر کاشان ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا، کون سے پیسے؟ کیسے پیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، دراصل میری بہن کا آپریشن ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے اور اس کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم درکار ہے۔ میں نے ہر ایک کو کال کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی مدد کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے زہیب کو کال کیا اور جب اس سے کہا تو وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے کس مقصد سے یہاں بلایا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ غلط انسان ہے، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں بھاگی بھاگی یہاں پر آ گئی، لیکن وہ مسلسل مجھے ٹرخائے جا رہا ہے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ پیسوں کے عوض وہ تمہارے ہاتھوں میرا سودا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر کاشان کو غصہ آ گیا اور اس نے چلاتے ہوئے کہا، تم مجھ پر اس طرح کا الزام لگانے کی سوچ کیسے سکتی ہو؟ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں نے تمہیں اس کے فلیٹ میں اس حالت میں آتے دیکھا تو سمجھا کہ شاید تم اپنی مرضی سے آئی ہو، اور پھر اس نے مجھے کال کر کے بلایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو، اسی لیے یہاں پر آ گیا، ورنہ مجھے زہیب کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی میں اس کے کسی معاملے میں دلچسپی لیتا ہوں۔ اچھا، اب تم یہیں پر رکو، آواز بالکل مت کرنا، میں باہر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کسی طرح سے تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو دیکھا کہ سامنے زہیب ہیڈ فون کانوں پر لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کاشان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ ہمیشہ ہیڈ فون کانوں میں لگا کر ہی سوتا تھا، اور اب وہ صبح سے پہلے بالکل اٹھنے والا نہیں تھا۔ اسے نشہ کرنے کی عادت تھی اور نشے کی وجہ سے وہ دھت ہو کر سو چکا تھا۔ وہ فوراً سے اندر آیا اور شہوار سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں، اس وقت یہاں پر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ اور زہیب، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ تو کاشان نے کہا، اس کی فکر چھوڑ دو، وہ سو چکا ہے اور اب وہ اٹھے گا نہیں۔ پھر وہ اسے بالکنی کے راستے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ سب سے پہلے اس نے شہوار کو ایک چادر اوڑھنے کو دی اور کہا کہ تم نے زہیب پر یقین کیسے کر لیا؟ وہ تمہیں پیسے تھوڑے ہی دینے والا تھا، وہ اتنا کنجوس ہے کہ کسی کو 1 روپیہ نہ دے، وہ تمہیں 5 لاکھ روپے کیوں دے گا؟
اس کی بات سن کر شہوار نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کا دوست پیسے لے کر آ رہا ہے۔ یہ سن کر کاشان نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، تم کیسی لڑکی ہو، تم میں بالکل عقل وقل نہیں۔ اس کا کوئی دوست پیسے لے کر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو خود دوسروں سے ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، اسے کون اتنی بڑی رقم دے گا؟ چلو اب تم مجھے جلدی سے بتاؤ کہ تمہاری بہن کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور میرے ساتھ چلو وہاں، چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، ہم سارے انتظامات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بیگ میں پیسے ڈالنے لگا۔ شہوار کو اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ کاشان بالکل سچا انسان ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسپتال آئی اور پھر اس نے وہاں پر پیسے جمع کروا دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بہن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں سب اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ کاشان اس وقت تک وہاں پر رہا جب تک ڈاکٹر نے آ کر یہ نہیں کہہ دیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اب اس کی بہن کی زندگی خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر شہوار نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے کاشان سے کہا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی، لیکن تمہاری اس مدد کا بہت شکریہ، میں تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ یہ سن کر کاشان نے کہا، اس وقت صرف اپنی بہن کے بارے میں سوچو، پیسوں کے بارے میں نہیں۔ میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں اور زہیب کو بھی ایک بار دیکھ لوں، ورنہ اٹھتے ساتھ ہی وہ ہنگامہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے گھر چلا آیا۔ زہیب ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے زہیب کو اٹھایا تو وہ کہنے لگا، شہوار کہاں گئی؟ وہ تو رات کو یہیں پر تھی۔ کاشان کو اس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ شہوار کو میں نے گھر بھجوا دیا تھا، پتہ نہیں تم کیسے انسان ہو، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تم باز آ جاؤ ورنہ میں سیدھا تمہارے ابا سے جا کر شکایت لگاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تم یہاں پر کیا کچھ کرتے ہو۔ اپنے باپ کا نام سن کر زہیب ڈر گیا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میں اس لڑکی کو پریشان نہیں کروں گا۔ جو کچھ اس نے کل کیا تھا اس پر تو کاشان کو بہت شدید غصہ تھا، لیکن اس وقت اسے صرف اور صرف شہوار کی فکر ہو رہی تھی۔ شکر تھا کہ وہ وقت پر پہنچ گیا، ورنہ زہیب اس کے ساتھ کیا کرتا۔ تھوڑی دیر گھر پر رکنے کے بعد وہ دوبارہ سے شہوار کے پاس اسپتال میں آ گیا۔ اس نے جان پوچھ کر زہیب کو کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ کر آیا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں شہوار کے پاس اسپتال نہ پہنچ جائے۔ شہوار نے بتایا کہ اس کی بہن اب بالکل ٹھیک ہے اور اسے 3-4 دن بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ بس میری اماں اور بہنیں ابھی گھر جائیں گی، میں یہیں پر رکوں گی۔ کاشان نے یہ سنا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں انہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے جانے میں انہیں پریشانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ شہوار کی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، آنٹی آئے میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کیا ہے، ہم اس کے لیے تمہارے قرضدار ہو گئے ہیں، اب تم ہم پر اور احسان مت کرو۔ لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح سے انہیں منا ہی لیا۔ وہ اس فیملی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ شہوار نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ابا کی وفات بہت سال پہلے ہو چکی تھی، اس کے رشتہ داروں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی ماں نے جیسے تیسے کر کے انہیں پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا۔ شہوار اپنے گھر کو چلانے کے لیے ہی جاب کر رہی تھی۔ وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب اس کی ماں بوڑھی ہو رہی تھی اور سب کچھ اسے ہی دیکھنا تھا۔ اس کی بہن کافی دنوں سے بیمار تھی اور اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے اسپتال کا خرچہ اٹھائی رہتی، لیکن جب اچانک سے آپریشن کروانا پڑا تو تب اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ فوراً سے پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں تم نے ہماری مدد کی، ورنہ کون مدد کرتا ہے؟ ہمارے تو اپنے رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا اور ہماری مدد سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری اماں کل رات سے تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، وہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ کاشان نے کہا، میرے لیے ان کی دعائیں کافی ہیں، اب میں انہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ساتھ لیے ان کے گھر پر چھوڑ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کی حالت بھی کافی خراب تھی۔
پھر جتنے دن تک اس کی بہن اسپتال میں رہی وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر اوقات کسی نہ کسی بہانے سے ان کے گھر آنے جانے لگا۔ ایک طرح سے وہ ان کے گھر کا حصہ بن گیا تھا۔ زہیب کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کاشان کے معاملات میں دخل اندازی کر کے اس سے دشمنی نہیں مول لے سکتا تھا۔ کاشان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ شہوار کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ آفس میں بھی ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، لیکن شہوار اور کاشان دونوں میں سے کسی کا بھی دھیان نہیں تھا۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی پوری دنیا بن گئے تھے۔ اس کے گھر والوں کو بھی کاشان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ اچانک سے ان کی زندگیوں میں یوں داخل ہوا تھا جیسے ہمیشہ سے انہی کی زندگیوں کا حصہ ہو۔ کاشان کے ماں باپ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً سے اس کے پاس آ گئے۔ یہ خبر انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ زہیب کے ذریعے ہی پہنچی تھی۔ انہوں نے کاشان سے کہا کہ ہم اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں۔ کاشان ان کی بات سن کر کافی حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ماں باپ کو کس نے بتایا۔ پھر اسے سمجھ آ گیا کہ یہ سب زہیب نے کیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ شہوار سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک دن انہیں اپنے ساتھ لیے شہوار کے گھر پر آ گیا۔ اس دن اتوار کا دن تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ سب لوگ عموماً اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں۔ شہوار بھی اپنے گھر میں صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس نے کاشان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً سے پریشان ہو گئی اور جلدی جلدی جا کر منہ ہاتھ دھو کر آئی اور اپنی ماں کو بلا کر لائی۔ وہ سب لوگ کاشان اور اس کی فیملی سے ملے تو کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے گھر والوں کو بھی شہوار بہت پسند آئی تھی۔ اس ملاقات کا سبب کیا تھا کاشان نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کے ماں باپ نے کچھ بتایا تھا، اور شہوار کو بھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن شہوار کی ماں اس ملاقات کا سبب سمجھ گئی تھی۔ پھر اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے کاشان، ہم جانتے ہیں کہ اس نے کسی اچھی لڑکی کو ہی منتخب کیا ہوگا۔ زہیب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ کسی بری عادت کا شکار نہیں ہوا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بہو بنا لیں۔ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے بات کی کہ اس کی ماں کا دل خوش ہو گیا کہ ان کی بیٹی کو اتنے اچھے لوگ مل رہے ہیں۔ کاشان بھی حیرت سے اپنے ماں باپ کا منہ تک رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ یہاں پر اس قسم کی بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، لیکن اسے شہوار کا ساتھ منظور تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ شہوار نے جب سنا کہ کاشان کے والدین نے اس کا رشتہ مانگا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رسمی طور پر شہوار کی ماں نے ان لوگوں سے کچھ دنوں کا وقت مانگا تھا، حالانکہ دل سے تو وہ ہاں کر چکی تھی۔ انہوں نے جب شہوار کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹی دیکھو، اتنے اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، کاشان کو ہم لوگ اتنے لمبے عرصے سے جانتے ہیں، اس نے کتنے مشکل وقت میں ہماری مدد کی اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اکثر ہمارے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، لیکن اس بات کا ادراک ابھی تم دونوں کو ہوا نہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی کہانی بنے، اس سے پہلے ہی ہم تم دونوں کی منگنی کی بات پکی کر دیتے ہیں، ورنہ لوگوں کی زبانوں پر جو آئے گا وہ فوراً سے کہہ دیں گے۔ انہیں یہ سب کچھ کہتے شرم بھی نہیں آئے گی اور وہ تمہیں اور کاشان کو لے کر بہت سی کہانیاں بنانے لگ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ خوش اسلوبی سے منگنی کا اعلان کر دیا جائے۔ اگر تم راضی ہو تو بتا دو۔ شہوار کچھ دیر بیٹھ کر سوچتی رہی، پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ اور باقی سب لوگ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شرماتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ماں بھی مسکرا اٹھی اور اگلے ہی ہفتے انہوں نے کاشان کے ماں باپ کو ہاں کر دی۔ دونوں طرف سے ہاں ہوتے ہی فوراً سے منگنی کی تیاریاں شروع کر دی۔ بہت ہی بہترین طریقے سے تیاریاں کی گئی اور ایک بڑی سی تقریب میں منگنی کر دی گئی۔ اس تقریب کا سارا خرچہ کاشان نے خود اٹھایا تھا اور یہ اسی کی ضد تھی کہ وہ منگنی اپنے ہی خرچے پر کرے گا۔ منگنی کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے
تو کافی نروس تھے۔ وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ اسی وقت کاشان کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے جب کال اٹھائی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً سے بنا کسی کو کچھ بتائے وہاں سے بھاگ گیا۔ شہوار کافی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر نہ جانے کیا ہوا ہے جو وہ یہاں سے اتنی اچانک چلا گیا، وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاشان کے پیرنٹس کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے جب کاشان کو کال کی تو پتہ چلا کہ زہیب کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ سب بھاگے بھاگے اسپتال آئے تو دیکھا کہ زہیب کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ تو کسی سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ کافی گھنٹے وہ ایمرجنسی میں رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب سب لوگ اس سے ملنے گئے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر شہوار سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اب تک بہت ہی غلط کرتا آیا ہوں اور میں نے تم جیسی لڑکی کے بارے میں بھی غلط سوچا۔ مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا، نہ ہی کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ بھی تھا وہ کاشان کا کزن تھا اور کاشان اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ شہوار نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا۔ پھر وہ کافی دن تک اسپتال میں ہی رہا۔ وہ ان کی منگنی میں بھی نہیں آیا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گیا، شہوار اور کاشان روزانہ اسے ملنے کے لیے آتے تھے، بلکہ کاشان تو اسپتال میں ہی رہتا تھا اور اس کی صحت یابی کے لیے روزانہ دعائیں کرتا تھا اور اس کا بہت دھیان رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مکمل طور پر صحت یاب رہ کر اپنے گھر واپس آ گیا تو کاشان نے شادی کی تاریخ رکھنے کا کہہ دیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زہیب ان تمام تیاریوں میں پوری طرح سے حصہ لے رہا تھا۔ ہر چیز بہت ہی اعلیٰ کی گئی تھی۔ تیاریاں مکمل ہوتے ہی شادی کا اعلان ہو گیا۔ جیسے ہی شادی کا دن آیا، اس دن کاشان اور شہوار دونوں بہت ہی الگ محسوس کر رہے تھے۔ اب دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے جا رہے تھے۔ شہوار شہر کے ایک اچھے پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ پارلر سے ہال میں آئی اور کاشان کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی لڑکی جو دلہن بنی تھی تو اتنی خوبصورت لگے گی اور اس پر اتنا روپ آئے گا۔ وہ اتنی اچھے لگ رہے تھے کہ اس کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اسٹیج پر پہنچایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے۔